السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نامزد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ انوار الحق کاکڑ کا نام کیسے آیا اور اس سے پہلے جو نام ڈسکس ہو رہے تھے وہ کیوں ریجیکٹ ہوئے، یا کمیٹی نے جو 5 نام دیے تھے ان میں انوار الحق کاکڑ کا نام نہیں تھا، اور کمیٹی کہ جو 5 نام ہیں وہ کیوں مسترد کیے گئے۔ تو آگے الیکشن کے حوالے سے کیا سین ہوگا، کیونکہ خورشید شاہ نے گزشتہ رات یہ کہا تھا کہ جب نام سامنے آئے گا نگران وزیر اعظم کا تو پھر الیکشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن جنوری فروری میں ہوں گے یا سال بعد ہوں گے یا 2 سال بعد ہوں گے، یہ نگران وزیر اعظم کے نام سے پتہ چل جائے گا۔ تو آج پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے تقریباً۔ اور دوسرا، سیاسی جماعتوں کی کہانی کہ بھائی پیپلز پارٹی اس پہ خوش ہے ناخوش ہے۔ نون لیگ تو ظاہر ہے خوش ہوگی ہی، کیونکہ وزیر اعظم نے منظوری دی ہے بظاہر، اور اپوزیشن لیڈر نے، اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی اس کی بھی کہانی، ویسے تو راجہ ریاض نے میڈیا ٹاک کی، اس نے پوری کہانی سنا دی ہے، لیکن بعد میں راجہ ریاض نے جو کچھ بتایا جو ٹی وی پر نہیں چلا وہ بھی اپڈیٹ کروں گا۔ تو تمام جماعتیں بظاہر خوش نظر آ رہی ہیں انوار الحق کاکڑ کے نام پر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے، مشاورت کی گئی ہے، اعتماد میں لیا گیا ہے، اور تمام معاملات تمام جماعتوں کے ساتھ طے کیے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی ایک بھی جماعت کی طرف سے انوار الحق کاکڑ کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ریجیکشن نہیں آئی کہ بھائی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تمام جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے، ویلکم کیا ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو چیلنجز ان کو درپیش ہیں شفاف انتخابات کے، ان پر وہ پورا اتریں گے۔ تو ویسے باپ پارٹی آپ کو پتہ ہے کس نے بنوائی تھی، کب بنی تھی؟ یہ ابھی بنی تھی ریسنٹلی، نون لیگ کا دور ختم ہوا، ختم ہونے جا رہا تھا، تو اس وقت باپ پارٹی بنوائی گئی تھی، اور صادق سنجرانی صاحب بھی اسی طرح ہی منظر عام پر اچانک آ گئے تھے، کبھی نام تک نہیں سنا تھا صادق سنجرانی کا اس وقت ہم نے، لیکن ان کو سینیٹر بنا کے چیئرمین سینٹ بنا دیا۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جو لانچ جس طرح کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی نے جو ایک گل کھلائے، اور جو پی ٹی آئی نے تیور دکھائے، جو پی ٹی آئی نے اقدامات کیے، اور جو احسان فراموشی کی، تو پی ٹی آئی کا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب باپ پر ہاتھ رکھا گیا ہے، تاکہ تیسرا آپشن شاید باپ کو نہ بنایا جائے پی ٹی آئی کی طرح، یہ دوسری پی ٹی آئی کہ بھائی 2 جماعتیں، پہلے تو 2 جماعتی سسٹم چلتا تھا پاکستان میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور پھر تیسری جماعت پی ٹی آئی بنائی گئی، لیکن پی ٹی آئی اب ختم ہو گئی سمجھے۔ اب باپ پارٹی کو شاید آگے لایا جا رہا ہے، کیونکہ صادق سنجرانی کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو صدر مملکت قائم مقام بنایا جائے اور عارف علوی سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ عارف علوی آئینی طور پر آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق عارف علوی موجودہ صدر یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آئین کا آرٹیکل 41 کہہ رہا ہے کہ بھائی جب اسمبلیاں موجود نہ ہوں، یعنی اسمبلیاں ہوتی ہیں الیکٹورل کالج صدر مملکت کا، صدر مملکت کو منتخب کرتی ہیں تمام 4 اسمبلیاں اور قومی اسمبلی، وہ اگر موجود نہیں ہے، الیکٹورل کالج صدر کا موجود نہیں ہے، تو پھر وہی صدر تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر آ جائے۔ تو عارف علوی اصولی طور پر، آئینی طور پر یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے استعفیٰ لے لیں اور صادق سنجرانی کو کنٹینیو کریں قائم مقام صدر کے طور پر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال میں انوار الحق کاکڑ پہ آتا ہوں کہ انوار الحق نگران وزیر اعظم کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی 3 رکنی یا 6 رکنی، جس میں 3 پیپلز پارٹی کے، 3 نون لیگ کے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، نوید قمر تھے، اور 3 نون لیگ کے بندے تھے۔
انہوں نے تمام جماعتوں سے مشاورت کی ہے، کوئی 4 5 6 دن مشاورت کر کے مختلف نام ڈسکس کر کے انہوں نے 5 نام شارٹ لسٹ کر کے قیادت کو دے دی ہے، بلاول بھٹو زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا کو اور باقی جو جماعتیں، آصف علی زرداری۔ اب ان میں سے ایک یعنی ان 5 میں سے کوئی نہیں ہوا، 5 ہی نام مسترد ہو گئے۔ یعنی ان میں کون کون تھے؟ ان میں جلیل عباس جیلانی تھے اور سلیم عباس جیلانی تھے۔ سلیم عباس جیلانی اور جلیل عباس جیلانی بھائی ہے، اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے، اور ایک افضل خان سابق MNA رہے ہیں، ان کا تعلق KPK سے رہا ہے۔ ایک اور نام تھا، تو وہ 5 ہی نام نہیں ہوئے۔ انوار الحق اچانک آج ظاہر ہوا ہے، اور دیکھیں کتنا یعنی کانفیڈنشل نام رکھا گیا تھا۔ یہ 4 5 دن پہلے صادق سنجرانی کا نام چلا، اور صادق سنجرانی وزیر اعظم سے جا کے ملے، پھر جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملے، پھرتیاں صادق سنجرانی کی چل رہی تھی۔ تو یہ خیال کیا گیا، میڈیا میں یہ ڈسکس کیا گیا، یا خبر میڈیا میں یہ دلوائی گئی کہ صادق سنجرانی نگران وزیر اعظم ہوں گے، لیکن صادق سنجرانی نگران وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے۔ صادق سنجرانی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ انوار الحق کاکڑ کے لیے گراؤنڈ بنا رہے تھے، لابنگ کر رہے تھے اور ماحول بنا رہے تھے۔ تو جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں، مختلف ان کی جو سیاسی جو ہے ظاہر خدمات کچھ ہیں، لیکن اتنی بڑی خدمات بھی نہیں ہے، اور اب سینیٹر ہے۔ تو سینیٹر شپ سے ضروری نہیں ہے کہ استعفیٰ دیں، سینیٹر شپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، نگران وزیر اعظم بھی ہوں گے اور سینیٹر بھی ہوں گے، لیکن چھٹی لکھیں گے سینیٹر شپ سے، اور پھر جب نگران وزیر اعظم کی مدت ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن ہو جائیں گے، نیا وزیر اعظم آ جائے گا، نئی حکومت آ جائے گی، تو اس وقت پھر یہ سینیٹر آ کے کنٹینیو کریں گے۔ تو کمیٹی کو بھی یقینی طور پر میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں، کمیٹی کے ممبران کو بھی نہیں پتا تھا کہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بنے گا۔ خورشید شاہ نے ایسا اظہار کیا ہے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو اطلاعات سیکٹری ہیں 2، ایک 4P پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، دوسری 3P پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے 2 ترجمان ہیں شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی، انہوں نے خیر مقدم کیا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے خیر مقدم کیا ہے تو پارٹی قیادت کی مشاورت اور منظوری کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی منظوری کے بغیر۔ لیکن جو کمیٹی میں بندے بیٹھے تھے وہ بھی بڑے نام تھے، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، نوید قمر، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو خورشید شاہ یہ جملہ تو نہ کہتا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سینٹ سے بندہ لیا جائے گا۔